بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ بہت پیاری دھوپ نکلی ہے، کافی عرصے بعد یہاں پر تقریباً 4-5 مہینے بہت شدید سردی تھی۔ آج تھوڑی سی ایسی دھوپ ہے کہ آپ بڑے آرام سے باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور جناب علی، عید آپ لوگوں کی کیسی گزری؟ امید ہے سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اور پاکستان کا موسم بھی بہت اچھا تھا۔ جو میرے دوست اور احباب اور رشتہ دار ہیں، سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس دفعہ کے روزے بہت آرام سے گزر گئے اور الحمدللہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ عبادات بھی کی، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے۔ تو آج کے ٹاپک جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک انفارمیشن دینی تھی، کیونکہ بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا وزٹر ویزا کے لیے، اسٹڈی ویزا کے لیے، اور آلموسٹ ہمارا پروسیجر کمپلیٹ جو تھا وہ ہو چکا تھا، اور ہم اسٹل ویٹ کر رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کا، اور وہ بالکل اسٹاپ ہو گیا۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو اویئر یہ کرنا تھا کہ یہاں پر گورنمنٹ کے ساتھ اور لیبر جو ہے وہاں تھوڑا سا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تھوڑا سا تنخواہ بڑھانے کے اوپر احتجاج چل رہا ہے۔ تو تقریباً بہت ساری جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ اسٹرائک پر ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ جو پرسنٹیج گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے اس سے زیادہ وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ امپلائیز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو موسٹ آف دا گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، جس میں ایک ادارہ امیگریشن سٹیزن شپ بھی ہے، وہاں پر بھی لوگوں کی بہت شارٹیج ہوئی ہے۔ اب کل میں نیوز میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی جناب علی ایک دن میں 20 سے 25 ہزار پاسپورٹ کی اپلیکیشنز آتی ہیں، اور لوگوں کا جو کام کرنے والے ہیں ملازمین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ 20-25 ہزار کے بجائے صرف جو ارجنٹ بیسس پہ پاسپورٹ سے ان کے اوپر کام کر کے 3-3.5 ہزار پاسپورٹ جو ہیں ان کو وہ ویزا اور جو بھی ان کا پروسیجر تھا وہ اس کو کر سکیں۔ تو آپ سوچئے کہ بیک لاگ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ تو پریشان نہیں ہوئیے، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد 10-12 دن کے اندر اندر یہ سچویشن جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے، کیونکہ مائٹ بھی آپ کے جو بھی جس بھی پروسیجر پہ آپ کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اسٹرائک ہے جس کی وجہ سے تمام جو ہیں فنکشنز وہ پوز ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب علی، دوسرا جو آج کا اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال آتے ہیں کہ اسائلم جو ہے پناہ گزیری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سننے میں یہی آتا ہے کہ جی کینیڈا میں آپ جائیں، وزٹر ویزا لیں اور وہاں جا کے اسائلم جو ہے وہ کلیم کر لیں، تو آپ کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک مسکنسیپشنز ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جی یہ بہت کوئی آسان سی چیز ہے، یا ہم جائیں گے اور یہ سب ہو جائے گا، اور کافی حد تک جو کنسلٹنٹ ہیں جن کو میں یہ کہوں گی کہ جو پراپر جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ بس ایسی سنی سنائی باتوں پہ اپلیکیشن کا پروسیس کرتے ہیں، یا مڈل مین ہیں کسی اور سے بات کر کے انہوں نے رکھی ہوئی اور آپ سے وہ اپلیکیشن لے کے ادھر فارورڈ کر دیتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ان کے جو ایڈز ہوتے ہیں اور ان کی جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں اس پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ کینیڈا جائیں اور جاتے کے ساتھ ہی وہاں کی آپ کو امیگریشن مل جائے گی اور سٹیزن شپ مل جائے گی، اور آپ کو 3 مہینوں میں جو ہے وہ ہم سٹیزن شپ دلوا دیں گے۔ تو وہ کرتے یہی ہیں، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو وہ کرتے اپلائی آپ کا وزٹر ویزا ہے۔ جب آپ کو وزٹر ویزا مل جاتا ہے تو وہ یہاں آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ جی یہاں پر آ کے آتے کے ساتھ ہی آپ اسائلم جو ہے وہ کلیم کر دیں۔ تو اس کے لیے آپ کے ذہنوں میں جو ایک سوچ ہے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً لڑکے لڑکیاں جو ہیں جو ینگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی بھی طرح وزٹر ویزا مل جائے اور ہم وہاں جائیں گے اور جا کے کلیم کر دیں گے۔ تو پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ کینیڈا کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے بہت احساس والا ہے۔ کینیڈا کی حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو مشکلات سے نکالیں۔ تو ان کے اس بیہیویئر کو، ان کی اس سہولت کو مس یوز کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے رائٹ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں، ہوتا یہی ہے کہ
کسی بھی صورت آپ اسٹے تو کر لیں گے تھوڑا سا فار شیور، مگر اگر ڈیسیجن آپ کا جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا اور آپ پروف نہیں کر سکے تو آپ کو ڈائریکٹلی جیسے ہی آپ کا رزلٹ آتا ہے آپ کو اسی وقت ہاتھ سے پکڑ کر اور آپ ایئرپورٹ پہ سیدھے ڈائریکٹ لے کے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں آپ کے ملک میں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لیٹر ایک ہوتا ہے وہاں پر آپ کو امیگریشن آپ کے ملک میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آرام سے ٹہلتے ہوئے اب آپ باہر نکل کے ایئرپورٹ سے گھر چلے گئے، بلکہ آپ وہاں ڈائریکٹ جو ہے امیگریشن آفیسر آپ کو لے کے الگ سے جاتے ہیں اور آپ کو سزا اور پلینٹی وہاں پر اپنے ملک میں بھی بھگتنی ہوتی ہے، اور آپ پھر آنے والے دنوں میں نارتھ امریکہ کے لیے بین ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، لوگوں کے بہکائے میں نہ آئیں کہ جی اگر آپ وزٹ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں شوق سے آئیں، یہاں آنے کے بعد آپ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ اسٹڈی پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سب چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوتی تو اپنا ٹائم پیریڈ 3 مہینے 4 مہینے جتنے دن بھی آپ آسانی سے یہاں رہ سکتے ہیں وہ پورا کریں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور اس کے بعد دوبارہ آئیں پراپر تیاری کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اب اسائلم کیا ہے، بیسکلی اسائلم ہے کیا؟ تو اسائلم کے لیے جو کینیڈا کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ہر اس شخص کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں یا ان کو کسی بھی طور سے اپنی جان کا خطرہ ہے اپنے ملک میں، چاہے وہ جان کا خطرہ ان کے کسی جرم کے وجہ سے ہو، ان کا نیشنلٹی جو ہے اس کی، جیسے آپ فرض کیجئے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں، جیسے شیعہ ہیں، سنی ہیں، حضرات ہیں، یا پھر جیسے آپ فرض کریں کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہزارہ میں بہت زیادہ شیعہ برادری جو ہے اس پہ مظالم ہو رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کھڑے کر بس کو روکا اور 15-20 لوگوں کو اکٹھا جو ہے وہ بیچاروں کو شہید کر دیا، مار دیا، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ شیعہ ہیں۔ تو اگر اس قسم کی امتیازی سلوک کسی قوم کے ساتھ ہوگا، یا پھر دوسرے لفظوں میں جس کو ہم احمدیہ کہتے ہیں، جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسلمان ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کا کیا عقیدہ ہے، اور اس ٹاپک پہ میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ان تمام خواتین و حضرات کو بھی کیونکہ وہاں پر جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اگر اپلائی کرتے ہیں، تو اگر آپ ٹورنٹو میں جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ احمدیہ لوگوں جو ہے مرزا ان لوگوں کی ملے گی وہاں پر، وہ وہاں سیٹلڈ ہیں، کیونکہ وہ ان کا یہی اپلائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہاں پاکستان میں جان کا خطرہ ہے، ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، واجب القتل مانتے، تو اس وجہ سے ہماری جان وہاں محفوظ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو پولیٹیکل بنیادوں پر اگر آپ سمجھتے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تب بھی آپ سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر فرض کیجئے جیسے ٹرانسجینڈر ہیں، اگر فرض کریں ٹرانسجینڈر ہیں، یا پھر جو آج کل نیا شور اٹھا ہے کہ جی لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں، ان کو مکمل آزادی ہے، تو ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے اور اس میں بات کرنا نہیں چاہ رہی کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ کینیڈا میں اس کے لیے مکمل آزادی ہے، اور یہاں پر باقاعدہ سپورٹ کے طور پہ کہ جی وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ذہنی طور پہ اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انٹرفیئر کریں، تو اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ شو کرتا ہے کہ جی ہم اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے ملک میں چاہے مذہبی طور پہ، چاہے سیاسی طور پہ یا سماجی طور پر جو ہے وہ لبرٹی حاصل نہیں ہے اور ہماری جان کو خطرہ ہے، تب بھی آپ سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹرانسجینڈر ہیں، نہ تو وہ مرد ہوتے ہیں نہ وہ عورتیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتی ہے ایموشنلی، اور کافی جو ہے وہ آپ سنتے ہوں گے کہ جی فلانا جگہ پر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا، کسی نے گولی مار دی اور کچھ اس طرح کے حالات ہوئے، تو یہ سب فیکٹرز جو ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات پہ جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، آپ ایموشنلی جو ہے وہاں پر محفوظ نہیں ہے، تو آپ کو رائٹ ہے کہ آپ ریفیوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریفیوجی اپلائی کرنے کے لیے کینیڈا کا کوئی بھی انسان ڈائریکٹ ریفیوجی اپلائی نہیں کر سکتا،
انلیس کہ وہ یہاں کینیڈا میں آیا ہوا ہو، آپ کینیڈا میں موجود ہوں، چاہے کسی بھی ویزے پر آئے ہوئے ہوں، اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں اور اپنے امیگریشن آفیسر سے کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک الگ کمرے میں لے کے جاتے ہیں، فارم سبمٹ کرواتے ہیں آپ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک بالکل الگ پروسیجر آپ کا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس میں آپ جو وزٹر ویزے پہ ہیں وہ ٹرم کنڈیشنز آپ کے ساتھ نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں تھوڑی آگے جا کے آپ کو بات بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا پھر آپ کسی بھی صورت میں کینیڈا آئے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد آپ کسی بھی مرحلے پہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ریفیوجی کلیم کرنا ہے، فرض کریں آپ کے ملک میں جہاں سے آپ آئیں وہاں پہ جنگ چھڑ گئی، جیسے ابھی یوکرین میں ہے، یا پھر شام میں ہے، لبنان میں ہے، ایران میں ہے۔ جیسے ایران میں ابھی یہ تھا کہ جی اسکارف کی وجہ سے ایک شور اٹھا ہوا تھا، لوگ عورتیں اپنے آگ لگا رہی تھیں اپنے آپ کو، اور ایک ہنگامہ یہاں پہ کینیڈا میں بھی ہوا تھا۔ تو ایرانیوں کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے آفر کی ہوئی ہے کہ جی آپ لوگوں کو وہاں جان کا خطرہ نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپنا امیگریشن اپلائی کریں اور ہم آپ کو فری انٹری دیتے ہیں، آ جائیں آپ۔ بالکل اسی طریقے سے جب یوکرین میں جنگ ہوئی ہے رشیا کے ساتھ، تو وہاں پر بھی انہوں نے بغیر کسی اس کے بغیر کسی بھی قسم کی، صرف وہ یہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس ہیں کہ نہیں ہیں، اور آپ کا جو کوئی جو آپ کی کرمنل ہسٹری تو نہیں ہے یا پھر ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر ہر مہینے جو ہیں 3,000 سے 6,000 یوکرینین جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں آ کر سیٹلڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے اسپیشل کیسز جو ہیں ان میں بھی کینیڈا بہت زیادہ جو ہے وہ اوپن ہے، اپنے باہیں جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہے، اور لوگوں کو ویلکم کرتا ہے اور لوگوں کے لیے سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اچھا، ویلکم کیسے کرتا ہے کہ 3 مہینے سے لے کے 1 سال کے لیے آپ کو مکمل جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، فائنینشلی بھی، مالی امداد بھی آپ کو دیتا ہے، آپ کو سہولتیں بھی دیتا ہے، آپ کو جو طرح طرح کی آرگنائزیشن یہاں پہ بنی ہوئی ہیں وہاں آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ کو زبان انگلش نہیں آ رہی تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں جا کے فری جو ہے وہ لینگویج اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں، کہاں پر آپ کو کپڑے، جو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کس طرح آپ اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے اپنا سامان اکٹھا، اب جیسے یوکرین کے لوگ ابھی آئے ہوئے تھے تو روز یہاں پر ہر تھوڑی جو مسجدوں میں اور چھوٹی چھوٹے جو چرچز بنے ہوئے تھے وہاں پر ابھی جس طرح سے کینیڈا نے بہت بڑی تعداد میں یوکرینین کو پناہ دی ہے، یوکرینین کے لیے وہاں پر جہاز جو ہیں اپنے بھیجے ہیں، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور پر پرسن اگر کوئی یوکرین سے آیا ہے، اسائلم سیکر ہیں اور جنگ کی وجہ سے ایک سالڈ ریزن ہے، تو پر پرسن جو ہے وہ گورنمنٹ 3,000 اڈلٹ اور $1,501 جو ہے وہ بچے کے لیے اپنے پاس سے دے رہی ہیں۔ ان کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ بے انتہا سپورٹ ہے، ان کی لینگویج ٹریننگ کے لیے، ان کی جاب جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے مختلف ایجنسیز بنی ہوئی ہیں، وہ ان کو پورا پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ اگر انگلش نہیں آتی تو گورنمنٹ کے پاس سے آپ کو جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھ جاتا ہے، وہ آپ کو جگہ جگہ جا کے آپ کے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، آپ کی کارڈز بنوانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ سہولتیں یہاں پر ہوتی ہیں جب ایک دفعہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو آپ کو اپلیکیشن کا طریقہ ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ آپ انڈیویجول اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کینیڈا میں موجود ہیں تو ضرور آپ کر سکتے ہیں انڈیویجول اپلائی، اور جیسا پہلے میں نے بتایا کہ جی آپ ایئرپورٹ پہ آ کے بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے اسائلم جو ہے وہ مجھے لینا ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے، یعنی آپ اس کینیڈا میں نہیں کسی اور ملک میں ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ایجنسی جو ہے اس سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، وہ تمام پروف مانگے گی اور تمام چیکنگ کرے گی، اس کے بعد وہ یہ سیٹ کرے گی کہ آپ کو کس ملک میں جو ہے وہ اسائلم کے لیے بھیجا جائے، اور آپ واقعی میں جینون ہے آپ کا کیس یا جینون کیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پرائیویٹ اسپانسرشپ بھی ہوتی ہے، جس طرح سے اگر یوکرین کے لوگ یہاں پر موجود ہیں آلریڈی، یہاں کے سٹیزن ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بلا سکیں، تو 1 سے 5 گروپس مل کر بھی فیملیز کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بالکل الگ طریقہ ہے، اور وہ اسائلم بتا سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز اور ان کی رسپانسبلٹی ان کے کھانے پینے رہنے کے لیے۔ تو ایک خاندان بھی کسی خاندان یا کسی کو اسپانسر کر سکتا ہے، اور گروپ آف 5 یعنی مختلف 5 لوگ
بھی اسپانسر کر سکتے ہیں اگر بگ گروپ جو ہے اس کو اسپانسر کرنا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اسپانسرشپ کا، بہت لیندی طریقہ ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بار بار آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ پلیز اس چیز کو، کانسیپٹ کو کلیئر کریں، مس یوز نہ کریں کہ یہ سیاسی پناہ جو ہے وہ تمام حضرات کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں، آپ اپلائی ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کا کیس جینون ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے بھی کتنے زیادہ جو لیڈرز ہیں وہ انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر اور سیاسی پناہ لی ہوئی ہے. بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہاں کینیڈا میں ملتے رہتے ہیں، یو ایس اے میں ہیں، اور اسی طریقے سے مذہبی شخصیات جو ہیں جن کو جان کو خطرہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں، وہ یہاں پر سالوں سے رہ رہے ہیں اور پروٹیکٹیڈ ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی ہے پروٹیکشن تمام. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ اس کے لیے یہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دی. اچھا، دوسری بات یہ ایک بات سمجھ لیں کہ جن ملکوں میں جنگ وغیرہ ہوتی ہے، ایمرجنسی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے، تو جو یہ جو یونائٹڈ ایجنسی ہے، یونائٹڈ نیشن ایجنسی ہے، یہ کیا، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان سب کو ہٹا کے ایک محفوظ جگہ پہ لے کر جاتی ہے. تو وہ جو جگہ ہے وہ کوئی بھی بیچ کا ایک ملک ہو سکتا ہے جہاں پر ان لوگوں کو کئی کئی مہینے بلکہ سالوں جو ہے وہ کیمپوں میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بے سر و سامان وہاں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، ان کی آئی ڈیز نہیں ہوتی. تو سب چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد اور یہ اپروول لینے کے بعد، تمام چیزیں سیٹ اپ ہونے کے بعد، پھر یہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کہ کن لوگوں کو، کتنے لوگ جو ہیں وہ آسٹریلین حکومت جو ہے وہ ان کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے، کتنے لوگ ہیں وہ جو یو ایس اے، یونائٹڈ جو ہے یو ایس اے جو ہے امریکہ، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، کتنے لوگ کینیڈا آ سکتے ہیں. اس کی واضح مثال افغانستان آپ کے لیے بالکل عام جو ہے وہ ماضی قریب میں ہے کہ کس کس طرح سے جو ہے وہ ابھی جنگ کے بعد یہ جو سب ہوا تھا، تو جہاز کے جو ہے وہاں پر کینیڈین اور یو ایس اے جو ہیں وہ وہاں انہوں نے کھڑے کر دیے تھے کہ جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں آ جائیں، اور یہاں پر ان کو آ کے سیٹل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اور امید ہے کہ اس ٹاپک سے جو ہے نا آپ کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا. تو کیمپوں میں 5 5 6 6 مہینے آپ کو رکنا پڑتا ہے، وہاں جا کے آپ کا پروسیس ہوتا ہے، اور پروسیس ہونے کے بعد وہاں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب آپ کو جو ہے وہ کس جگہ جانا ہے. آسٹریلیا میں آپ جو ہیں وہ اپنا اسائلم جو ہے وہ کلیم آپ کا ہوا ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ والوں نے آپ کو لیا ہے، یا پھر آپ کو کینیڈا میں جانا ہے. تو کافی مختلف قومیت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سٹوری سناتے ہیں، تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح بے یار و مددگار صرف یونیسیف کے پیسوں پر، اور وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں پورے پورے خاندان. جب ان کا 1.5 2 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی بہت آسان پروسیس نہیں ہے کہ آپ اس کو حلوہ سمجھ لیں اور ہر آدمی یہ سوچ لے کہ جی وزٹ ویزے پہ جائیں گے اور جا کے وہاں پر ریفیوجی کلیم کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں. کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم دور بیٹھے سمجھتے ہیں. وہ پہلے پوری جو ہے وہ اسٹڈی کریں، دیکھیں کیا کس طرح سے کون سا کام ہو رہا ہے. اور اگر جینون کیس ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کینیڈا ہمیشہ اپنا جو ہے وہ وارم ویلکم کرتا ہے اور سپورٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور ریفیوجی کے حساب سے میں نے دو ویڈیوز میں بھی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جس کے لیے ریفیوجی کلیم کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن موجود ہے تو آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو پریفر کریں گے وہ اوپن ورک پرمٹ دے دیں گے ریفیوجی کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.